السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان، میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں معلوم نادیہ کہاں گئی ہے۔ رات کو جب میں اس کے کمرے میں دودھ کا گلاس رکھنے کے لیے گئی تھی تب وہ اپنی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ کہاں ہے مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں ہے۔ سامنے کھڑی سکینہ بیگم گلوگیر لہجے میں بولی تھی، جبکہ مراد خان غصے سے پاگل ہونے کے در پر آ گئے تھے۔ ان کا بھائی زمان بھی ان کے برابر میں ہی بیٹھا اپنی بھابھی کو گھور رہا تھا۔ ان لوگوں کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ پورے خاندان کو نادیہ کی طرف سے ہی ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا تھا، اور نادیہ نے سب کے وہم کو سچ کر دکھایا تھا۔ وہ خاندان کی عزت پر لات مار کر حویلی سے بھاگ گئی تھی۔ زمان صاحب کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند کام کر رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا مراد شاہ اس وقت غصے میں ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آخر کو ان کی بیٹی تھی، بدنامی زمان خان کی بھی ہونی تھی، لیکن جتنی بدنامی مراد خان کی ہوتی اتنی کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اپنا موبائل نکالا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا فرقان خان ڈی ایس پی کی پوسٹ پر ابھی عائد ہوا تھا۔ اللہ کا دیا ان کے پاس سب کچھ تھا، بس فرقان کو پولیس میں جانے کا بے انتہا شوق تھا۔ وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا، اس نے آج تک کبھی بھی رشوت نہیں لی تھی۔ وہ ہمیشہ ایمانداری سے اپنی نوکری کرتا تھا۔ زمان صاحب نے سب سے پہلے اس کو ہی فون لگایا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، نادیہ آرام سے پکڑی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے خاندان کو اس طرح رسوا ہونے نہیں دے سکتے تھے۔ ان کا بڑا بھائی ان کے باپ کے برابر رتبہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے بڑے بھائی کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی پہلی ہی کال پر کون نے فون اٹھا لیا تھا؟ پہلے تو وہ حیران ہوا تھا۔ زمان صاحب اس کو کم ہی فون کیا کرتے تھے، اور آج ان کا فون کرنا اس کو ٹھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ سلام کرتے ہوئے بے ساختہ بولا تھا، بابا جان سب خیریت ہے؟ حویلی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ وہ ابھی ہی ڈیوٹی پر پہنچا تھا، سارا دن تھکن کی وجہ سے وہ تھانے نہیں گیا تھا۔ جبکہ زمان صاحب پریشان لہجے میں بولے تھے، فرقان کہاں پر ہو تم؟ حویلی میں کوہرام مچا ہوا ہے، کوئی ہوش ہے تمہیں؟ اتنی بار میں نے تمہیں بولا ہے یہ پولیس کی نوکری چھوڑ کر حویلی کے معاملات دیکھو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ فرقان ان کی وہی بات سن کر بیزار ہوا تھا اور تنک کر بولا تھا، اگر یہی بات کرنی ہے بابا جان تو میں فون رکھ دیتا ہوں، بہت سے کام ہیں جو میرے سر ہیں، میں اس طرح موبائل پر گپیں نہیں مار سکتا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا، اس کی عادت میں شمار تھا، وہ کسی بھی کے ساتھ بھی لگی لپٹی رکھتا ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے اس کے رشتہ دار بہت اہمیت کے حامل تھے، وہ سب کو ایک برابر عزت دیتا تھا، مگر جب اپنے اس سے الٹی بات کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ خاموشی سے اپنے قدم پیچھے لے لیتا تھا۔ جبکہ زمان صاحب اس کی بات پر غصے سے غرائے تھے۔ ہمارے خاندان کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، بھائی صاحب کی بیٹی نادیہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اسی لیے تمہیں فون کیا ہے۔ بہت پولیس آفیسر بن کر گھومتے ہو نا، فوراً اس کو ڈھونڈ کر گھر لاؤ، ورنہ گھر واپس آنے کی تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرقان، اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، میں اپنے بھائی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ جبکہ یہ بات سن اس کی بھی جان پر بن آئی تھی۔ یہ خبر سن کر اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ نادیہ سے لاکھ اختلافات سہی، مگر وہ اس کے خاندان کی عزت تھی، اس کے تایا جان کی اکلوتی بیٹی، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ وہ اپنے بابا کی بے انتہا لاڈلی ہے۔ اگر وہ بھاگ گئی اور یہ بات گاؤں میں پھیل گئی تو خان حویلی کا نام مٹی میں مل جائے گا، اتنے سالوں کی بنائی ہوئی عزت خاک ہو جائے۔ وہ فوراً موبائل رکھتے ہوئے بولا تھا، میں دیکھتا ہوں آپ پریشان نہ ہو، آپ تایا جان کو سہارا دیں۔ یہ بول کر اس نے فوراً ہی اپنے اثر و رسوخ چلانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے تمام بس اڈوں پر ناکہ بندی کر دی تھی،
ہر چوک پر پولیس کی گاڑیاں بھیج دی تھیں اور ساتھ میں ہدایت کی تھی کہیں بھی یہ لڑکی ملے فوراً ہی مجھے رابطہ کیا جائے، اور وہ خود بھی بس اڈوں کی طرف ہی دوڑ گیا تھا۔ شہر جانے کے لیے محض 2 ہی بس اڈے تھے اور وہ دونوں پر ہی ناکہ بندی کر چکا تھا۔ اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق نادیہ دوسرے بس اڈے پر اس کو مل چکی تھی۔ گاڑیاں نکلنے ہی والی تھیں جب اس کی وین اس بس کے سامنے آ لگی تھی۔ وہ کسی خدشے کے تحت اس گاڑی میں چڑھا تھا، لیکن وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بھی اترتا اس سے پہلے ہی اس کی نگاہ قدرے کونے پر بیٹھی ایک برقعے میں موجود لڑکی پر گئی تھی اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ نادیہ خان تھی، فرقان کی جانی دشمن۔ ان دونوں کی کبھی ایک دوسرے سے بنی ہی نہیں تھی، نہ وہ کبھی اس سے دبتا تھا اور نہ ہی نادیہ۔ فرقان اپنے بڑے ہونے کا دھونس جماتا تھا اور وہ ہمیشہ اس کو یہ بول کر نظر انداز کر دیتی تھی کہ میرا تم سے کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ تم مجھ پر حکم چلاؤ، اور وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر رہ جاتا تھا جو اس کے سینے تک بھی بہت مشکلوں سے آتی تھی، لیکن اس کی زبان اس کی قد سے زیادہ بڑی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا اس لڑکی کی وجہ سے تایا جان کتنا ہلکان ہو چکے تھے۔ نادیہ خان کی واحد ایسی لڑکی تھی جس کو ہر آسائش میسر ہوئی تھی۔ باپ کا پیار، پڑھائی کی اجازت، پھر بھی نہ جانے وہ کیوں بھاگ گئی تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے نادیہ کے قریب آیا تھا۔ وہ پولیس وردی میں دیکھنے والے کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا، اونچا، لمبا، دراز قد، خان ہونے کے باعث اس کی رنگت سرخ سفید تھی۔ بال ترتیب سے بنائے، وہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ وہ نادیہ کے قریب آ گیا تھا جبکہ وہ کھڑکی میں گھسنے کی تگ و دو میں تھی۔ اچانک وہ اس کے قریب زمین پر 2 زانوں بیٹھا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے حد نرمی سے بولا تھا، جو تم نے کیا ہے وہ غلط ہے، خیر تمہارے کیا ہی منہ لگنا چلو۔ یہ بولتے ہی اس نے نادیہ کی کلائی تھام لی تھی، جبکہ وہ پورا زور لگا رہی تھی کہ کسی بھی طرح اس کا ہاتھ فرقان سے چھوٹ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ ایک نازک لڑکی تھی، وہ بھلا کہاں اس مضبوط مرد سے اپنا ہاتھ چھڑوا سکتی تھی۔ وہ اس کو گھسیٹ کر پولیس وین تک لے کر آیا تھا، جبکہ وہ کسی بھی طرح اس کے وجود سے دور ہونا چاہتی تھی۔ وہ فرقان کو دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکاری تھی، کیا مصیبت ہے تمہیں، چھوڑو مجھے، جبکہ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، شرم نہیں آتی یہ قدم اٹھاتے ہوئے؟ کیوں خاندان کی عزت کو خاک میں ملانا چاہتی ہو؟ آخر تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس 5 فٹ کی لڑکی کو زمین میں زندہ گاڑ دے، لیکن وہ محض اپنے تایا کے ہاتھوں بے بس تھا، کیونکہ اس چھوٹی سی لڑکی میں اس کے تایا کی جان بستی تھی۔ اس نے بنا نادیہ کی بات سنے اسے زبردستی پولیس وین میں بٹھایا تھا اور فوراً گاڑی زن سے بھگاتا ہوا حویلی کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ نادیہ مسلسل دروازہ کھولنے کی تگ و دو میں تھی۔ جیسے ہی حویلی کا گیٹ آنے لگا تو وہ منت کرنے والے انداز میں بولی تھی، خدا کے لیے مجھے واپس بس اڈے پر پہنچا دو، میرا شہر جانا بہت ضروری ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں فرقان، میں کسی لڑکے کی وجہ سے نہیں بھاگ رہی، میں محض اپنا مستقبل سنوارنا چاہتی ہوں، میری بات تو سنو۔ مگر وہ اپنے کان لپیٹے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایسا محسوس کروا رہا تھا جیسے گاڑی میں اس کے علاوہ کوئی موجود ہی نہ ہو۔ نادیہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس آدمی کا قتل کر دے۔ گارڈز نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس بات کا اندازہ تو فرقان کو بھی تھا کہ وہ کسی لڑکے کی وجہ سے حویلی سے بھاگ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ جس طرح کی لڑکی تھی اس کو اندازہ تھا وہ کچھ ایسے ہی کام کے لیے بھاگ رہی ہوگی جیسے ہی اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ مراد خان اور زمان خان فوراً ہی داخلی دروازے کی جانب الٹے پاؤں بھاگے تھے اور زبردستی نادیہ کو گاڑی سے نکالتے دیکھ مراد خان نے
سکون کا سانس خارج کیا تھا، مگر ان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ نادیہ کی ہر غلطی کو معاف کر سکتے تھے، لیکن جو قدم اس نے اب اٹھایا تھا ان کے پاس اس چیز کی معافی ہرگز نہیں تھی۔ انہوں نے زمان خان کی جانب دیکھا تھا اور محض اتنا بولے تھے، مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام کرو، ابھی کے ابھی اس کا نکاح فرقان سے ہوگا، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ زمان صاحب نے مراد خان کو ایک نگاہ دیکھا تھا اور ان کی بات سن کر وہ حد درجہ پریشان ہو گئے تھے۔ فرقان کس طبیعت کا انسان تھا انہیں بخوبی علم تھا، اور نادیہ کیسی لڑکی تھی اس بات کا بھی انہیں اندازہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کافی گھبرا گئے تھے، لیکن اپنے بھائی کی بات کو نظر انداز کرنا انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ فرقان نادیہ کو گھسیٹ کر حویلی میں لے کر آیا تھا اور مراد خان کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا، اپنی بیٹی کو سنبھالو، یہ نہ ہو ایک دن ہم سب کی عزت آپ کی لاڈلی کی وجہ سے خاک میں مل جائے۔ میں تا عمر اس کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ وہ یہ بول کر اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا جب اچانک زمان صاحب پیچھے سے حکمیہ لہجے میں بولے تھے، فرقان خان، تمہارا نکاح ابھی کے ابھی نادیہ خان سے ہوگا، پھر تم ساری عمر اس کو ہی سنبھالتے رہنا، کبھی بھی ہمارے خاندان کی عزت خاک میں نہیں ملے گی۔ اتنی بڑی بات اتنے آرام سے بول گئے تھے۔ وہ تڑپ کے پلٹا تھا اور اپنے باپ کو بے یقین نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ کیا بول رہے تھے اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہی حال نادیہ کا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے زمان خان کو دیکھ رہی تھی۔ فرقان کچھ کہتا اس سے پہلے ہی نادیہ پھٹ پڑی تھی۔ چاچو، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کروں گی؟ میں مرنا تو ضرور پسند کروں گی، لیکن آپ کے بیٹے سے شادی کرنا نہیں۔ میرا ایک معیار ہے، میرا نام نادیہ ہے اور میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مراد خان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا اور انہوں نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا، جس کتاب نہ لاتے ہوئے وہ اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ مراد خان نادیہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا تو یاد رکھنا نادیہ، میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس رشتے کے لیے منع کرتا ہے تو میں مراد خان تم دونوں کو اپنی جائیداد سے الگ کر دوں گا۔ جو بھی فیصلہ ہے تم دونوں کا ہے، بتا سکتے ہو۔ نادیہ کے اوسان خطا ہو گئے تھے، اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بولے۔ وہ اپنے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے گلوگیر لہجے میں بولی تھی، بابا حضور، آپ کو کیوں میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ شخص صرف مجھے تکلیف دے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ مجھے مار دیں لیکن میری شادی اس سے نہ کروائیں۔ فرقان بالکل چپ تھا۔ اس کو معلوم تھا کسی بھی طرح نادیہ مراد خان کو راضی کر لے گی اور اس کا نام بھی نہیں آئے گا، مگر وہ اس بات کو فراموش کر چکا تھا کہ آج مراد خان غصے میں ہیں اور وہ غصے میں ہمیشہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے تھے۔ وہ نادیہ کی جانب دیکھتے ہوئے شفقت سے بولے تھے، اگر آج تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو آج کے بعد نہ تم میری بیٹی رہو گی اور نہ میں تمہارا باپ۔ تمہارا اور میرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میں تمہیں اس جائیداد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کر دوں گا، پھر رہتی رہنا بنا باپ کے۔ یہ بول کر وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ زمان صاحب بھی ان کے پاس ہی تھے، ان کی بیویاں بھی ان کے قریب ہی کھڑی اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ فرقان نادیہ کو خون اشام نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مراد خان کی باتیں سن کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ پولیس کی نوکری کر رہا تھا، لیکن وہ جائیداد کسی صورت گنوا نہیں سکتا تھا۔ اس کا مستقبل تھا۔ ایک وقت میں اس کے بچے بھی ہونے تھے۔ اگر وہ جذبات میں آ کر اپنا گھر چھوڑ دیتا تو اس کو معلوم تھا اس کے باپ اور تایا خان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں
وہ لوگ ایک زبان کے آدمی تھے، جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہوتا تھا، اور یہی بات نادیہ کو بھی معلوم تھی، اسی لیے وہ حد درجہ سہم چکی تھی۔ ان دونوں کی خاموشی اس بات کی گواہی تھی کہ وہ دونوں نکاح کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام ہو چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں ہی نادیہ اور فرقان کی زندگی پوری طرح تبدیل ہو گئی تھی۔ مولانا صاحب بڑے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے برابر میں ہی فرقان بیٹھا ضبط کی انتہا پر تھا۔ اس کے بالکل سامنے نادیہ عروسی دوپٹہ سر پر اوڑے ضبط کے آخری درجے پر تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس پل اپنی جان لے لے۔ وہ محض اپنے باپ کی وجہ سے یہ قربانی دے رہی تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر بیٹھے۔ مولانا صاحب کی آواز جیسے ہی اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی، اس نے بے ساختہ فرقان کی جانب دیکھا تھا۔ مولانا فرقان کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولے تھے، فرقان خان ولد زمان خان، آپ کا نکاح باعوض 5 لاکھ حق مہر نادیہ خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھتے ہی فرقان نے غصے سے اپنا سر جھکائے بیٹھی نادیہ خان کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ عروسی دوپٹے میں چھپا ہوا تھا۔ خاندان کی عزت اور ماں باپ کی ضد کے باعث اس کو یہ مصیبت قبول کرنی پڑ رہی تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی نادیہ خان کو قتل کر دیتا۔ وہ بری طرح پچھتا رہا تھا، اس نے کیوں خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس لڑکی کو واپس لانے کا عہد کیا تھا۔ کاش وہ اس کو وہیں چھوڑ کر گھر واپس آ جاتا تو آج یہ مصیبت اس کے گلے کا توق نہ بنتی۔ وہ نادیہ کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں عہد کرنے لگا تھا، میں تمہاری زندگی ایسے جہنم بناؤں گا کہ تم موت کی دعا مانگو گی، مگر تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں پل پل تڑ پاؤں گا، ایک ایک پانی کی بوند کے لیے تمہیں ترسا دوں گا۔ نادیہ خان، تم فرقان کے قہر سے اب بچ کے دکھاؤ۔ یہ عہد کرتے ہی اس نے نادیہ کو اپنے نکاح میں کڑتے دل کے ساتھ قبول کر لیا تھا، اور یہی الفاظ جب نادیہ خان سے دہرائے گئے تھے تو اس کے ارادے بھی فرقان سے کچھ مختلف نہ تھے۔ اس نے خون الشام نگاہ فرقان کے وجود پر ڈالی تھی اور اپنے دل میں عہد کیا تھا، اگر میں نے تمہارا جینا حرام نہیں کیا تو میرا نام بھی تبدیل کر دینا، تمہاری وجہ سے میں واپس یہاں لائی گئی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں اپنے آپ سے، میں تمہیں سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر بے مول ہوئے تھے، اور وہ قبول ہے بول کر اپنی زندگی کے تمام تر جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر گئی تھی جس سے اس نے محض نفرت کے علاوہ کبھی کوئی رشتہ قائم نہیں کیا تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، وہ اپنے کمرے میں خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس نے کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ زبردستی کرتا، وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، لیکن وہ اس بات کو فراموش کر چکی تھی جس کے نکاح میں وہ دی گئی تھی۔ وہ اس کو اپنی مرضی کسی صورت بھی کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ فرقان خان تھا، ایک DSP جس کے سامنے کسی ایک کی نہیں چلتی تھی۔ اپنے سے جڑا ہر رشتہ اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، اور وہ اپنے ہر رشتے پر حق جمانا بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس کا خون بری طرح جل رہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی مولوی صاحب اور تمام گواہ جا چکے تھے۔ لاؤنج میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ نظریں نیچے کیے غصے سے پاگل ہونے کے در پر آ گیا تھا۔ غصے کے باعث اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی، ضبط کے مارے اس کا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ مراد خان کچھ کہتے اس سے پہلے ہی وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، ایک بات یاد رکھنا تایا جان، یہ نکاح آپ کی مرضی سے ہوا ہے، مگر یہ نکاح کس طرح چلے گا اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ میری زندگی میں کوئی دخل اندازی نہیں دے گا۔ میں نادیہ کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اس کے ساتھ کیسے رہتا ہوں، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہوگا۔
اگر کسی نے بھی ہم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں اگلے روز ہی آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دوں گا۔ میرا نام فرقان خان ہے، اور یہ بات آپ یہاں بیٹھے تمام نفوس اچھے سے جان لیں۔ یہ بول کر وہ ٹھہرا نہیں تھا، بلکہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی زندگی میں خاندان کی سب سے بدتمیز لڑکی آئے گی۔ وہ جتنی نفرت نادیہ سے کرتا تھا، آج سے پہلے اسے کبھی کسی سے نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ رات ان دونوں کے لیے بہت اذیت بھری تھی۔ اپنے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھ نادیہ ہزار موت مری تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے بچپن سے ایک خواب سجایا تھا۔ وہ ایک NGO بنانا چاہتی تھی جہاں پر یتیم مسکین غریب بچے زندگی سکون سے بسر کر سکیں۔ وہ اس خواب کے ساتھ ہی شہر جا رہی تھی۔ اس کے رہنے کا انتظام ہو چکا تھا۔ وہ اپنے حصے کی تمام جائیداد اس NGO پر لگانا چاہتی تھی، لیکن اپنے بڑوں کی وجہ سے اس کا یہ خواب کسی صورت بھی پورا نہیں ہو سکا تھا۔ آدھے راستے سے ہی اس کو واپس بلا لیا گیا تھا، اور لانے والا اس کا جانی دشمن فرقان خان تھا، جو اس کی ہمیشہ کامیابیوں سے جلتا آیا تھا۔ وہ اس کو جعلی پولیس والا کہتی تھی۔ اس کی نظر میں ہر پولیس والا رشوت خور تھا، اور یہی بات وہ فرقان کے منہ پر بولتی تھی۔ انہی وجوہات کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ ماں باپ کے بے وجہ فیصلے نے دو زندگیوں کو برباد کر دیا تھا، لیکن ان دونوں کو ہی معلوم نہیں تھا وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہونے والے ہیں۔ اگلی صبح پوری آب و تاب سے روشن ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سونے کی چادر ہر طرف بچھا دی گئی ہو۔ چرند پرند اپنے گھونسلوں سے نکل آئے تھے، جبکہ خان خاندان کی اکلوتی بیٹی نادیہ خان اپنے بستر میں دبک کر ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ یونیفارم پہنے نیچے آ گیا تھا۔ میز پر گہرا سناٹا تھا۔ گھر کے تمام بڑے میز پر موجود تھے۔ اس نے کہرآلود نگاہ نادیہ کی کرسی پر ڈالی تھی، اور اس کی ماں کو دیکھتے ہوئے وہ بے انتہا غصے سے بولا تھا، پورا خاندان اٹھ گیا ہے، لیکن آپ کی لاڈلی کہاں پر ہے؟ اس کی بات سن کر سکینہ بیگم اور مراد خان چونک گئے تھے اور حیران ہو کر فرقان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بے ساختہ بولا، تائی جان، اپنی لاڈلی کو اپنی زبان میں آپ سمجھا دینا۔ پہلے یہ سب ٹھیک تھا، مگر اب وہ میری بیوی ہے، اس کے ذمے بہت ذمہ داریاں ہیں۔ صبح سویرے وہ مجھے میز پر چاہیے، وہ اپنے ہاتھوں سے ہی مجھے ناشتہ سرو کرے گی، اور میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سنوں گا۔ یہ بول کر اس کی ماں نے جو اس کے آگے پلیٹ رکھی تھی یکدم کسکائی تھی، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر خالی پیٹ ہی پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی ماں اس کے پیچھے دوڑی تھی اور روکنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر وہ نہیں ٹھہرا تھا۔ رخسانہ بیگم کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچا تھا۔ فرقان ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے معاملے میں وہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتی تھی۔ نادیہ کی وجہ سے ان کا بیٹا بھوکا پیٹ پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ یہ بات ان کے دماغ پر لگی تھی۔ وہ غصے سے میز پر آئی تھی اور سکینہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بے پرواہ لہجے میں بولی تھی، بھابھی، فرقان جو بول کر گیا ہے اس پر توجہ دیجیے گا۔ میں روزانہ اپنے بیٹے کو اس طرح بھوکے پیٹ پولیس اسٹیشن جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ جبکہ زمان خان بے ساختہ بولے تھے، تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ بھولو مت یہ رشتے، میں تم سے بڑی ہوں۔ جبکہ رخسانہ بیگم غصے سے بولی تھی، مجھے تو یہ بات بہت اچھے سے یاد ہے، لیکن یہ بات اب بھابھی بھی یاد رکھ لیں کہ میں ان کی بیٹی کی ساس ہوں، اور اس بات کو بالکل فراموش نہیں کروں گی کہ میرا بیٹا ان کی بیٹی کی وجہ سے بھوکا کام پر جائے۔ زمان صاحب کچھ کہتے اس سے پہلے ہی
وہ میز سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ سکینہ بیگم شرمندہ ہو گئی تھی۔ انہیں نادیہ پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی عزت بری طرح مٹی میں مل چکی تھی۔ مراد خان نے زمان کی جانب دیکھا تھا اور سنجیدہ لہجے میں بولے تھے، فرقان کو سمجھانے کی کوشش کرو، یہ نظام ہمارے گھر نہیں چل سکتا۔ ہاں، میں اپنی بیٹی سے ناراض ہوں، لیکن میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ تمہارا بیٹا میری ہی آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح رویہ رکھے۔ آئندہ کے بعد خیال رکھنا۔ وہ نرمی سے بول کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور سکینہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، اور کچھ عقل اپنی بیٹی کو بھی دینا، فرقان ٹھیک بول رہا ہے۔ اس کی اب ساری ذمہ داریاں نادیہ کے سر ہیں، مجھے اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں چاہیے۔ سکینہ بیگم خاموشی سے بت کی مانند اپنی جگہ پر بیٹھی رہی تھی۔ مراد خان گھر سے چلے گئے تھے۔ زمان نے ایک نظر اپنی بھابھی کو دیکھا تھا اور نرم لہجے میں بولا تھا، آپ پریشان نہ ہوں بھابھی، میں رخسانہ اور فرقان کو سمجھا دوں گا، وہ لوگ نادیہ کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے۔ جبکہ سکینہ بیگم نے نم نگاہوں سے اپنے دیور کو دیکھا تھا اور خاموشی سے نادیہ کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو تواتر بہ رہے تھے۔ آج سے پہلے کبھی رخسانہ نے ان سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ جو بھی تھا وہ ان کی بڑی بھابھی تھی، ان سے بالکل برداشت نہیں ہوا تھا کہ ان کی دیورانی ان سے اس طرح بات کریں۔ وہ نادیہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو تمام چیزیں بکھری ہوئی تھیں، کپڑے کہیں پڑے ہوئے تھے تو کتابیں کہیں تھیں۔ وہ سیدھا نادیہ کے سر پر سوار ہوئی تھی اور غصے سے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، اٹھ جاؤ، کب تک سونے کا ارادہ ہے تمہارا؟ نادیہ، آج تمہاری وجہ سے جو ذلت میں نے برداشت کی ہے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر گزرے۔ اپنی ماں کے لبوں سے یہ بات سن کر اس کی آنکھ بے ساختہ کھلی تھی اور وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے حیران کن لہجے میں بولی تھی، کیا مطلب آپ کا؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کسی نے آپ کو کچھ بولا ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر بیٹھے۔ اس کو معلوم تھا فرقان آرام سے نہیں بیٹھے گا، جبکہ سکینہ بیگم اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے نادیہ سدھر جاؤ۔ جبکہ نادیہ حیران کن نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، امی کیا ہوا ہے، تفصیل بتائیے۔ اس طرح رونے اور ہاتھ جوڑنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، وہ ایک ضدی لڑکی تھی، لیکن اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نادیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوا، بس میں تم سے ایک درخواست کر رہی ہوں، اگر تمہارے لیے میرے دل میں ذرا بھی عزت ہے تو تم فرقان کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرو، اس کو اپنا شوہر تسلیم کرو، اس کی خدمت کرو، صبح سویرے جاگو اور اس کے لیے ناشتہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اس کو پولیس اسٹیشن روانہ کرو۔ میں تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں چاہتی۔ رخسانہ بھی غصہ کر رہی تھی اور فرقان بھی غصہ ہو رہا تھا۔ پورا خاندان میز پر موجود تھا سوائے تمہارے، اس لیے مجھے پریشان نہ کرو، بس اپنی عادت سدھار لو۔ تم نے جو قدم کل اٹھایا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا، لیکن ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کیا، اسی کو غنیمت جان کر ہم پر رحم کھا لو۔ وہ بے حد نرم لہجے میں بول رہی تھی، ان کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے جو نادیہ کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں بولی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں امی، میں اپنی ذات سے آپ کو بالکل برداشت نہیں کروں گی، اور رہی فرقان کی بیوی بننے کی بات تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز آپ اس طرح رو کر مجھے پریشان نہ کریں۔
آپ جانتی ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو مجھے بالکل برداشت نہیں ہے. وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے حد سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، جبکہ سکینہ بیگم اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے نادیہ، بس میں تم سے چاہتی ہوں کہ تم سدھر جاؤ. جو بھی تم نے کیا ہے وہ بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرو. میں بھی عام ماں کی طرح تمہیں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتی ہوں. جبکہ نادیہ بالکل چپ تھی. اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اس کو دنیا سے کچھ نہیں لینا تھا. وہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتی تھی. اس دنیا میں رہنے والے غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی. لیکن اس کے ماں باپ اس چیز کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے. کافی دیر تک سکینہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اس کو ہدایت کرتی رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملا رہی تھی. وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا. ان دونوں کے نکاح کو ایک ہفتے کا وقت بیت گیا تھا. اگلے روز نادیہ کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، جس کے باعث وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی. ایک پل کے لیے فرقان پریشان ہوا تھا. آخر اچانک اس کو بخار کیسے ہو گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا کہ اس سے بڑی ڈرامے باز کوئی نہیں ہے. اکثر اوقات وہ ایسے ڈرامے کر کے گھر کے افراد کی توجہ اپنی طرف ضرور مرکوز کرواتی تھی. اس کو معلوم تھا اپنے باپ کو منانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا. اس کا ذرا سا بیمار ہونا مراد خان کے دل پر بجلیاں گرا چکا تھا، اور وہ تمام ناراضگی بھلائے اپنی بیٹی کے کمرے میں بیٹھے اس کے سر پر پٹیاں رکھ رہے تھے. وہ کتنا بھی اپنی بیٹی سے نفرت جتا لیتے، آخر کو اس کو معاف کرنا ہی تھا. وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی. اس کے لیے تو وہ جان دینے کو تیار رہتے تھے، اور بھلا وہ کیسے ایک چھوٹی سی غلطی کو معاف نہیں کرتے. اپنے ماں باپ کا سپورٹ پاتے ہی نادیہ ایک بار پھر شیر ہو گئی تھی. تقریباً ایک ہفتے بعد وہ ناشتے کی میز پر نیچے آئی تھی. فرقان خاموشی سے بیٹھا ناشتہ تناول کر رہا تھا. اس نے میز پر آ کر سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی اور بلند آواز میں سلام کیا تھا. اس وقت وہ ایک سفید لباس میں موجود تھی، سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. ایک پل کے لیے فرقان نے حیران ہو کر اس کو دیکھا تھا. وہ سفید لباس میں آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی. وہ حد درجہ بدتمیز شرارتی لڑکی تھی، لیکن وہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی. فرقان کتنی ہی اس کی نفی کر لیتا، مگر خوبصورتی میں وہ سب کو مات دیتی تھی. کبھی وہ اپنے بابا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے شہر جانا ہے ایک ضروری کام کے لیے، اور مجھے بابا آپ سے اجازت درکار ہے. وہ بہت شائستہ انداز میں ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی، جبکہ فرقان نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا تھا. وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ غصے سے بولا تھا، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو تو بہتر ہے. میں تمہیں کسی صورت بھی شہر جانے کی اجازت نہیں دوں گا. اس کی بات سن کر وہ غصے سے پھنکاری تھی. میں تم سے اجازت مانگ بھی نہیں رہی، اور تمہیں اجازت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تم میرے باپ نہیں لگتے. وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی فرقان اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا تھا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا تھا، تمہارا باپ نہیں تمہارا شوہر لگتا ہوں، اور جب تک میں اجازت نہیں دوں گا تب تک تم کہیں نہیں جاؤ گی. تایا جان اس کو اپنی زبان میں سمجھا دیں، مجھ سے بدتمیزی کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں. اس کی بات اس کے سر پر لگی تھی اور تلواروں پر بجھی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کا قتل کر دے، جبکہ وہ فرقان سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولی تھی، اپنی اوقات میں رہو. میرے ساتھ اس طریقے سے بات کرنے کی اجازت میں تمہیں کسی صورت نہیں دے سکوں گی. سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی فرقان کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک گھماتا ہوا تھپڑ اس نے سب کے سامنے نادیہ کے منہ پر رسید کیا تھا.
جبکہ مراد خان اپنی جگہ سے بے ساختہ کھڑے ہو گئے تھے۔ ماحول میں عجیب تناؤ پھیل گیا تھا۔ نادیہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھے بے یقین نگاہوں سے فرقان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ سب کو فراموش کیے نادیہ کا بازو تھام کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ سکینہ بیگم اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن مراد خان نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، یہ ان دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہم دونوں اگر کچھ بھی بولیں گے تو ہماری بیٹی کا گھر برباد ہوگا، کچھ دن کے لیے اسے یہ سب برداشت کرنا ہوگا، ایک لڑکی کو ہی گھر بسانا پڑتا ہے، خاموش رہو۔ جبکہ زمان خان نے اپنے بھائی کی جانب تشکر امیز نگاہوں سے دیکھا تھا، انہیں اپنے بیٹے پر خوب غصہ آ رہا تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ ہاں، وہ لوگ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بیوی پر ہاتھ اٹھانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن آج تک نہ انہوں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا اور نہ ہی ان کے بڑے بھائی نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ لوگ عورت کو پیر کی جوتی نہیں بلکہ سر کا تاج مانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نادیہ گھر بھر کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے بے انتہا ضدی ہو گئی تھی۔ وہ اس کو سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا اور زمین پر پھینکتے ہوئے غصے سے بولا تھا، اس کمرے سے نکلنے کی اگر تم نے کوشش بھی کی تو یاد رکھنا، میں تمہارا قتل کرنے میں تھوڑی دیر بھی نہیں لگاؤں گا۔ جو تمہارے ارادے ہیں مجھے بخوبی معلوم ہے۔ آخر تم شہر کس سے ملاقات کے لیے جانا چاہتی ہو؟ اس کی بات اس کو چابک کی طرح اپنے دل پر پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے فرقان کو دیکھا تھا اور غصے سے پھنکاری تھی، تم جیسے انسان ایسی ہی باتیں سوچ سکتے ہیں؟ تم ایک رشوت خور پولیس والے ہو، تمہیں صرف اور صرف حرام کھانے کی عادت ہے، اس لیے غلط باتیں ہی تم جیسے لوگوں کے دماغ میں آتی ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی فرقان نے اس کا بازو ایک بار پھر تھام لیا تھا، جبکہ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، اگر تم نے مجھے تھپڑ مارنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا، میں تم پر کیس کر دوں گی، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ جبکہ اس کی بات سے فرقان نے ایک طنزیہ کہا لگایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، پہلے اس کمرے سے باہر نکل کر تو دکھاؤ، پھر تم کیس بھی کر لینا۔ وہ بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ وہ فرقان کی جانب دیکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تھی، خدا کے لیے فرقان مجھے شہر جانے دو، تم نہیں جانتے اگر میں شہر نہیں گئی تو کتنے بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم کیوں اپنے آپ میں خدا بننا چاہتے ہو؟ میں مانتی ہوں تم میرے شوہر ہو اور اس بات کو میں تسلیم بھی کر چکی ہوں، لیکن خدا کے لیے میرا ساتھ دے دو۔ اس کو معلوم تھا یہ شخص کسی بھی صورت اس کی بات نہیں سنے گا، جب تک وہ اس کی منت نہیں کر لے گی تب تک وہ اس کی بات پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس کا شہر جانا بے انتہا ضروری تھا۔ اس کی نم آواز سن کر ایک پل کے لیے فرقان تھما تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، اس لیے تمہیں شہر جانا ہے اور کون سے بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی؟ تم کون سی حاتم تائی ہو جو شہر نہیں گئی تو وہاں وبال آ جائے گا؟ وہ طنزیہ بولا تھا، جبکہ نادیہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تھی، تم جانتے ہو نا میرا بچپن سے خواب ہے، میں ایک NGO بنانا چاہتی ہوں جہاں پر غریب بچے سکون کی زندگی گزار سکیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا جب تک وہ اس شخص کو راضی نہیں کر لیتی تب تک وہ اپنا خواب پورا نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اس نے سوچا تھا کہ وہ فرقان کی زندگی برباد کر دے گی، لیکن فی الحال کے لیے اس کو گدھے کو باپ بنانا تھا، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا اس کا یہ عمل فرقان کی زندگی پر کتنا اثر انداز ہونے والا ہے۔ فرقان اس کو بہت غور سے سن رہا تھا، مگر بابا اور چاچو کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پائی تھی۔ میری یونیورسٹی کی دوست اور کالج کے کچھ فرینڈز مل کر ایک NGO کا آغاز کر رہے ہیں۔ میری اماؤنٹ سے ہی ان بچوں کے لیے ایک جگہ خریدی گئی ہے
جب تک میں وہاں جا کر سائن نہیں کروں گی تب تک وہ جگہ ہمارے نام نہیں کی جائے گی۔ ویسے بھی وہ جگہ بہت بہترین ہے، اس کے لیے بہت پارٹیز لگ چکی ہیں۔ میں جلد سے جلد اگر شہر نہیں پہنچی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ صرف میری زندگی کیا نہیں بلکہ بہت سے بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ فرقان خاموش ہو گیا تھا، اس کو اس بات کا علم تھا نادیہ ایک NGO بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا آغاز بھی کر چکی ہے۔ چند پل سوچنے کے بعد اس نے نادیہ کو شہر جانے کی اجازت دے دی تھی، بلکہ باقاعدہ خود نادیہ کے ساتھ شہر گیا تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ جاتے ہی بروکر سے ملی تھی، کاغذات پر سائن کیے تھے، جگہ اس کے ہینڈ اوور کر دی گئی تھی۔ جبکہ وہ جگہ خرید لینے کے بعد جو خوشی نادیہ کے چہرے پر موجود تھی وہ فرقان نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کا یہ عمل فرقان کو بے انتہا پسند آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دماغ نادیہ کے حوالے سے پل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ جتنا برا وہ نادیہ کو سمجھتا تھا اتنی بری وہ تھی نہیں۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے درمیان تعلقات ہموار ہونے لگے تھے۔ اس کی قربانیوں کو دیکھ فرقان خاموش ہو گیا تھا، وہ بڑھ چڑھ کر نادیہ کا ساتھ دینے لگا تھا۔ اس کے بابا اور چاچو 2-3 بار ان دونوں کو روک چکے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بے وجہ پیسہ برباد کرنے کی، لیکن نادیہ نہیں روکی تھی۔ اس نے ایمانداری کے ساتھ پورا NGO کھڑا کر دیا تھا۔ وہاں پر جو بچے موجود تھے ان کے ساتھ نادیہ جب بھی بیٹھتی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اس کی زندگی کا یہ خواب پورا ہونے کے بے انتہا قریب تھا، اور یہ سب کچھ فرقان کی بدولت ہوا تھا۔ ہاں، وہ ایک لڑکی تھی، وہ سب کر سکتی تھی، مگر اس کو ایک مرد کا سہارا چاہیے تھا، اور وہ سہارا اس کو فرقان کی صورت ملا تھا۔ وہ اس کا جانی دشمن تھا، وہ دشمن سے ہی اس کو اپنا دشمن بولتی تھی، لیکن اسی دشمنی نے اس کا ساتھ دیکھ کر اس کا خواب پورا کر دیا تھا، اور اس نے دل سے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ وہی اس کی زندگی کا بہترین ہم سفر ہے۔ تمام بچوں کے درمیان اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی محبت کا اظہار فرقان سے کیا تھا، جبکہ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اس کو ایک پل کے لیے یقین نہیں آیا تھا، لیکن اس نے نادیہ کی طرف بڑھایا ہوا ہاتھ جھڑکا نہیں تھا، بلکہ خوش اسلوبی سے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ زمان مراد صاحب، سکینہ بیگم اور رخسانہ بیگم بھی اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ جو نفرت وہ دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے ان دونوں کے درمیان ہر دیوار گر گئی تھی۔ NGO کو کھڑا کرتے ہی فرقان نے شادی کی خواہش کر دی تھی۔ وہ اب نادیہ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اور نادیہ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ گھر والوں سے رخصتی کی بات کی گئی تھی، اور سب کی مرضی سے ایک بڑے پیمانے پر ولیمے کی رسم ادا کر کے نادیہ کو رخصت کر دیا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل بھر سا آیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر ایک دوسرے کمرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منتقل ہونے والی تھی، مگر اس کو یہ بھی سکون تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے قریب ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ پا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ بعض اوقات شروعات ہماری خراب ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اختتام بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔